بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج زکوٰۃ کے نصاب پر بات کریں گے کہ کتنا مال ہو تو بندہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا، لکھیے گا اور اپنے مال کا حساب و کتاب لگا کر اپنے مال کو پاکیزہ کیجیے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، 52.5 تولہ چاندی گرام کی صورت میں کتنی بنتی ہے؟ 612.36 گرام چاندی، 612.36 گرام چاندی جو ہے یہ بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی۔ اور سونے کی کتنی مقدار ہے؟ 7.5 تولے سونا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 7.5 تولے جو سونا ہے یہ گرام کے اندر کتنا بنتا ہے؟ یہ ہے 87.5 گرام، 87 یعنی کہ 87.5 گرام سونا بندے کے پاس پڑا ہو تو وہ بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینا اس کے اوپر واجب ہے، وہ زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی۔ اگلی بات صاحب نصاب کے لیے کیا ہے؟ صاحب نصاب مطلب جس کے پاس 52.5 تولے یعنی کہ 612.36 گرام چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا یعنی کہ 87.5 گرام سونا، ان میں سے کسی ایک کی قیمت پڑی ہو، یا تو یہ چیزیں اتنی جو میں نے بتائی ہے، چاندی 52.5 تولہ اور سونا 7.5 تولے، تو یہ کسی کے پاس پڑا ہو تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یا پھر ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہو لیکن کم ہو تو کچھ نقدی بھی ہے، اس نقدی کو چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا، بشرطے کہ ان چیزوں پر، اس نقدی پر، اس مال تجارت پر، یعنی کہ تجارت کرتے ہوئے پورا سال گزر جائے، مال تجارت پر، نقدی پر، سونے پر اور چاندی پر سال گزر چکا ہو تو اس بندے کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ جو ہے نا جس بندے پہ فرض ہے وہ ہر عاقل پر، بالغ پر، اور وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، ساتھ مسلمان بھی ہو، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ عاقل بھی ہو، عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا پھر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر ان دونوں چیزوں کے میں سے کسی ایک کے برابر نقدی ہو تو اور اس نقدی پر سال گزر چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کچھ نقدی رقم، کچھ مال تجارت اور کچھ چاندی ہو، یا ان میں سے کوئی دو چیزیں ہوں، ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، یہ یاد رکھیے گا، اپنی نقدی کو، مال تجارت کو، تھوڑی سی چاندی بھی ہو تو اس چاندی کو چاندی کے ساتھ ملانا ہے، سونے کے ساتھ نہیں ملانا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نقدی ہو اور کیا ہو، مال تجارت ہو اور کچھ تھوڑی چاندی ہو تو ان میں سے دو چیزوں کو ملایا جائے گا، اور اس نقدی کو بھی جس پر سال گزرا ہو، پڑی ہو، محفوظ پڑی ہو، تو اس کو بھی
ساتھ ملا کر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھر حساب لگا کر 52.5 تولہ کو پہنچ جائے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس دن آپ کی ملکیت میں مذکورہ نصاب جو آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا ہے اس کے برابر پیسے آ جائیں، وہ دن آپ کے لیے زکوٰۃ نکالنے کا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان المبارک میں ثواب زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو اس بات کا ذرا خیال رکھیں۔ ان میں سے 2 باتیں، ایک بات یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت آ گئی، اور وہ قیمت آئی تھی رجب کے اندر، اور اگلا سال جب رجب کا مہینہ آئے گا تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی ادا کرنی۔ اور ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس شوال یا ذی قعدہ کا مہینہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کے پاس مال آیا، اور مال آنے کے بعد اگلے سال جب ذی قعدہ یا شعبان کا ذی قعدہ یا شوال کا مہینہ آئے گا تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ اب یہ 2 قسم کے بندے، دونوں بندے جس پر رجب میں پیسے آئے تھے اور دوبارہ رجب کا مہینہ آ گیا تو اس کو دیر سے زکوٰۃ ادا کرنا مناسب نہیں، اور جس کے پاس رمضان کے بعد والا مہینہ یا 2 مہینے بعد رمضان کے پیسے آئے تھے اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو یہ بندہ اب ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے رمضان کے مہینے میں، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جو بندہ رجب میں صاحب زکوٰۃ ہوا، جس نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی، زکوٰۃ سال گزر گیا، فرض ہو گئی، اب اس کو رمضان کے لیے تاخیر کرنا مناسب نہیں کہ میں رمضان میں ادا کروں گا۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ مقرر کردہ تاریخ جس میں اس کے پاس پیسے آئے تھے اور پھر اگلی وہی تاریخ آ گئی تو اب جتنا مال اس کی ملکیت میں موجود ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور کل مال کا جتنا بھی مال اس کے پاس ہو سب کے پیسے لگا کر اس کو 40 پر تقسیم کرے گئے، اور جو 40 پر تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آئے گا وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لازم ہے، ضروری اور فرض ہے۔ زکوٰۃ آگے پھر سنیے گا کہ زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، جائز ہے، اور بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، جیسے کسی کے اوپر رجب کے اندر فرض ہوئی ہے، لیکن یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مناسب نہیں ہے اس کو دیر کرنا، لیٹ کرنا، اس لیے یہ غور سے سماعت فرما لیں۔ ذہن میں جو بات رکھنے والی ہے وہ یہ ہے، جس تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے وہ تاریخ تبدیل نہ ہونے دیں، ہر سال اسی تاریخ کو حساب ضرور لگا لیں۔ رمضان شریف سے پہلے آپ نے زکوٰۃ دینی تھی، جس تاریخ کو آپ نے نکالنی تھی وہ پیسے آپ الگ کر کے رکھ لیں، ادا چاہے رمضان المبارک میں کر لیں، تو یہ بات آپ، لیکن حساب اسی تاریخ کو ہی آپ نے لگانا ہے۔ اب ایک اور بات بڑی اہم ہے ذہن میں آئی، وہ یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی تھی رجب کے مہینے میں، رجب کی 15 تاریخ کو مثال کے طور پر، اور آپ کے پاس رجب کی 15 تاریخ کو مال آپ کے پاس تھا، اور آپ نے 15 کو 16 تاریخ کو آپ نے حساب کر کے زکوٰۃ کے پیسے الگ کر لیے، آپ چاہتے ہیں میں ادا رمضان میں کروں۔ اب اس صورت کے اندر اب اس کے پہلے مال جو اس کا پاکیزہ ہے، اللہ نہ کرے اس پہ کوئی ہلاکت آ جائے، وہ مال ضائع ہو جائے یا کام میں کوئی گھاٹا پڑ گیا، تو یہ زکوٰۃ کا مال اب اس کے لیے اس کے اندر
شامل کر کے وہ اپنے مال کو وسعت نہیں دے سکتا۔ یہ صرف غربا کا ہی حق ہے۔ امید ہے یہ بات یاد رہے گی۔ اور کن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں، لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم عمر 9 سال اور لڑکے کی 12 سال ہے۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد جب بلوغت کی علامات ظاہر ہوں انہیں بالغ سمجھا جائے گا۔ اگر بلوغت کی علامات ظاہر نہ ہوں تو قمری سال کے اعتبار سے 15 سال کے بعد لڑکے اور لڑکی کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اگر اس سے پہلے بلوغت کی علامتیں جو عام طور پر ہوتی ہیں یہ ظاہر ہو جائیں تو جب علامات ظاہر ہوں تو اس وقت بالغ سمجھے جائیں گے۔ اگر علامات ظاہر نہ ہو تو پھر 15 سال کے بعد لڑکے کو بھی بالغ سمجھا جائے گا اور لڑکی کو بھی بالغ سمجھا جائے گا۔ تو اتنی بات یاد رکھیے گا۔ آگے جو ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں، وہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔